وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول میں ہم وہ الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہو اور درست مخرج سے اگر ادائی نہ ہو تو ان الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں۔ جن معانی کے حصول کے لیے ہم الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، جب مخرج سے درست ادائیگی نہ ہو تو پھر ان کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے ہم پیش کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مخارج اور تجوید اور صفات، ان چیزوں کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں صورت ہے والتین، سورۃ التین۔ اب دیکھیں یہاں لفظ ہے تین، تا یا نون۔ عربی میں تین کا معنی ہے انجیر، جو ایک پھل کا نام ہے، اور اگر اسی لفظ کو، تین کو، تا کو توا کی طرح ذرا پر کر کے ہم موٹا کر کے اگر پڑھ لیں گے، تین کی بجائے تین ایسے اگر پڑھ لیا تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ جب تین پڑھا تو اس کا معنی بنتا ہے انجیر، جو ایک پھل کا نام ہے، اور جب ہم تین کہیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا مٹی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ایک لفظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ قرآن پاک کا لفظ وہ پڑھ رہے ہیں جس کا معنی ایک پھل بنتا ہے انجیر، اور جب اس کے مخرج کا خیال نہ کیا گیا اور تین کہہ دیا تو اس کا معنی مٹی بن جائے گا۔ گویا آپ قرآن پاک میں پڑھنا چاہ رہے ہیں انجیر والا لفظ، لیکن آپ کے منہ سے لفظ وہ نکل رہا ہے جس کا معنی مٹی بن رہا ہے۔ تو آپ نے قرآن پڑھنا کیا تھا اور پڑھا کیا گیا؟ اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے، لفظ ہے ثمن، ثا میم نون، ثمن۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ثمنن قلیلا۔ ثمن کا معنی ہوتا ہے قیمت، کسی چیز کا عوض بننا، اور اگر اس ثا کی جگہ سین پڑھ دیا، چونکہ ثا کو نرمی سے ہم پڑھتے ہیں اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سمن اگر کہہ دیا تو سمن کا معنی ہوتا ہے گھی۔ دیکھیں قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے ثمن، تا کے ساتھ، جس کا معنی قیمت ہے، اور اگر ہم نے درست مخرج کی ادائی نہ کی، سمن کہہ دیا تو اس کا معنی بن جائے گا گھی۔ لفظ ہم نے کچھ پڑھا، معنی اس کا کچھ بنتا تھا، جب مخرج کا لحاظ نہ کیا تو معنی بالکل زمین و آسمان کی طرح بدل گیا۔ تیسرا لفظ لے لیں، بڑا معروف لفظ ہے، قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے، لفظ ہے اثم، تھا کے ساتھ۔ اثم کا معنی ہے گناہ، غلطی، اور اگر تھا کی جگہ سین پڑھ لیا تو پھر مخرج یوں بنے گا اسم، ادائی جو اس کی آئے گی سین کی ادائی آ جائے گی اسم۔ اسم کا معنی ہے نام۔ اب آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ و طالبات، آپ کسی سے اگر پوچھتے ہیں ما اسم کا، تیرا نام کیا ہے، اور اگر اس سین کو نرمی سے پڑھا، سا بنا دیا تو معنی بن جائے گا تیرا گناہ کیا ہے، اور اگر لفظ سا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سین کا ساؤنڈ اس میں آ گیا تو معنی نام بن جائے گا۔ تھوڑا سا غفلت کی وجہ سے، مخرج کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے، جہاں معنی گناہ تھا وہاں معنی ہم بنا دیتے ہیں نام، یا جہاں معنی نام لینا ہو وہاں معنی گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے مخرج کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی، اور قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم معانی جب بدل ڈالیں گے تو یہ کتنا بڑا جرم بن جائے گا، اور یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب ہم مخارج کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس کی اگلی مثال لے لیں، لفظ ہے سیف،
قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سیف. سیف سین کے ساتھ جب پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے تلوار، اور صیف صاد کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے موسم گرما. اب دیکھیں قرآن پاک میں لفظ صیف استعمال ہوا ہے جو موسم گرما کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جب صاد کا درست مخرج ہم ادا نہیں کریں گے اور سیف کہہ دیں گے تو اس کا معنی تلوار بن جائے گا. جہاں ہم نے ایک موسم کا نام لینا تھا وہاں ہم نے ایک ہتھیار کا نام لے دیا. اسی طرح ایک بڑا معروف لفظ جو تقریباً ہر مسلمان سورہ اخلاص یاد رکھتا ہے، پڑھتا ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، عموماً لوگ اسی کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا پہلا لفظ ہے قل، کاف نقطوں والا، کلکلے والا کاف، اس کو پر پڑھا جاتا ہے قل. قل کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور اگر اسی کو ذرا نرمی کے ساتھ پڑھ لیں، کاف نقطوں والے کی بجائے کاف کتاب والا اگر اس کی جگہ پڑھ لیں قل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا. اب ان دونوں معنی کو لیں اور پھر چیک کریں کہ درست مخرج ادا نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی خرابی لازم آ گئی کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا یوں چاہیے قل هو اللہ احد. معنی بنتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور جب لفظ قل کاف نقطوں والا اس کا مخرج ہم نے درست اگر نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا اور پڑھ دیا قل کاف کتاب والا قل، اس کا معنی کھانا ہے. اب سورہ اخلاص کے شروع والے لفظ قل کی جگہ اگر کسی نے قل نرمی والا کاف کتاب والا پڑھا تو پھر اندازہ کریں ترجمہ سوچ کے کہ کتنی بڑی خرابی آ جاتی ہے کہ پھر معنی یہ بنتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، معنی بنتا ہے قل هو اللہ احد، کھا جائیں کہ اللہ تنہا ہے. دیکھیں کتنا معنی بدل گیا. جہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنی تھی، اللہ کی توحید کا ذکر کرنا تھا کہ کہہ دیں اللہ ایک ہے، وہاں معنی بن گیا کھا جائیں کہ اللہ تنہا ہے. تو معنی میں اتنی بڑی جو چینج آئی ہے، اتنا بڑا فساد اور خرابی آئی ہے، یہ فقط اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے مخرج کا لحاظ نہیں کیا. تو مخرج کا لحاظ کرتے تو یہاں معنی میں خرابی نہ آتی، اور جس طرح سے قرآن کا نزول ہوا پھر اس طرح سے پڑھا جاتا تو یقیناً اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا.